تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرے. لیکن ایک حدیث ہے جو معجم طبرانی میں مروی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا بد من صلاۃ بلیل ولو حلب شاہ، کہ رات کے وقت میں کچھ نماز پڑھنا ضروری ہے. ضروری ہونے کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کی خاطر آدمی کو ضروری ناگزیر ہے کہ وہ رات کے اندر کچھ نماز پڑھے. اور فرمایا ولو حلب شاتن، چاہے وہ اتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دویا جاتا ہے. بکری کا دودھ اگر دوئیں تو بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اور جلدی دوہا جاتا ہے، کیونکہ دودھ کم ہوتا ہے بکری کا گائے اور بھینس کے مقابلے میں. تو مطلب کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن نماز رات کی نماز فرمایا لا بد من صلاۃ بلیل، ضرور ہونی چاہیے اور کسی مومن کو وہ چھوڑنی نہ چاہیے. پھر آگے فرمایا، یہ حدیثی کا حصہ ہے کہ وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ، کہ نماز عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل میں داخل ہے، تہجد کے مفہوم میں داخل ہے، جو عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے. اس نے اللہ تعالی اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ آسانی کا راستہ تجویز فرما دیا کہ اگر سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو اول شب میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد بھی اگر کچھ نماز تہجد کی نیت سے صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے محرومی نہیں ہوگی. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کوشش تو پوری یہ کرنی چاہیے کہ آخر شب میں اٹھ جائے، لیکن اگر اس کی عادت نہیں پڑی یا کوئی عارض درپیش ہے تو نماز عشاء کے بعد اور وتر سے پہلے اور عشاء کے بعد کچھ رکعتیں پڑھنے کا معمول بنا لے بنیت تہجد بنیت صلاۃ اللیل. وہ تو روزانہ پابندی سے پڑھے، ساتھ ہی کوشش کرتے رہے کہ آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے، اور آخر شب میں آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت میں جتنی توفیق ہو اس وقت میں پڑھ لے. اور اگر فرض کرو آنکھ نہ کھلی تو کم از کم عشاء اور وتر کے درمیان جو نماز پڑھی ہے وہ صلاۃ اللیل تہجد کے حکم میں انشاءاللہ لکھی جائے گی اور تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے مکمل محرومی نہیں ہوگی. تو یہ کام تو بھائی ہر مومن کو کرنا ہی چاہیے کہ عشاء اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں پڑھ لے تہجد کی نیت سے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھ لے. اور پھر کوشش ساتھ میں یہ بھی رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اپنی یہ کوشش جاری رکھے کہ آخر شب میں بھی میں اٹھوں، اور جب اٹھ جائے تو اس وقت کی نماز بھی ادا کر لے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یوں تو نماز تہجد کے لیے کوئی خاص تعداد اس طرح کی مقرر نہیں ہے کہ بھئی اتنی ہی پڑھنی ہے، ضرور جتنے بھی موقع مل جائے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، سب جائز ہے. اور اس میں سے کچھ اول شب میں پڑھ لیں، کچھ آخر شب میں پڑھ لیں، یہ بھی جائز ہے. اور البتہ وتر کا حکم یہ ہے
کہ اگر آخر شب میں اٹھنے کا پکا یقین ہو تب تو وتر آخر شب میں پڑھنے چاہیے، اور اگر پکا یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کہ میری آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، تو پھر وہ وتر اول رات ہی میں پڑھ لینے چاہیے۔ پھر اگر فرض کرو آنکھ کھل گئی تو دوبارہ وتر دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف تہجد کی نماز پڑھ لے، یہ بھی کافی۔ لیکن اس طرح عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ آخر شب میں اٹھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے حضرت والا نے ایک اور، ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا عجیب یہ مزاج تھا کہ کمزور سے کمزور اور بے ہمت سے بے ہمت آدمی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نسخہ تجویز فرما دیتے تھے، کہ کوئی یہی نہیں کہ کوئی باہمت بڑا طاقتور اور مضبوط آدمی ہو تو وہی عمل کر سکتا ہے، نہیں، جو کمزور ہیں بے ہمت ہیں ان کے واسطے بھی کوئی نہ کوئی آسان نسخہ ایسا تجویز فرما دیتے تھے کہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ نفع ان کو ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا جن لوگوں کی کو آخر شب میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے تو وہ ایک کام کر لیں۔ فرما دیتے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے سوتے کسی نہ کسی وقت آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی قضاء حاجت کے لیے پیشاب وغیرہ کی ضرورت پیش آ گئی، کبھی ویسے ہی آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ فرما دیتے کہ اس جب کہ آنکھ کھل گئی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ۔ کیا تو میں نہیں کہتا کہ جاؤ جا کے وضو کرو اور نماز پڑھو، لیکن ابتدا میں جب آنکھ کھلی تو تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر یہ سوچو کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، اعلان عام ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ تو یہ تصور کر کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لو بیٹھ کے، ایک تو اپنی مغفرت کی دعا کر لو اور دوسرے اس بات کی دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے تہجد میں آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ فرمایا یہ دعا کرو، پڑھ کے سو جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں اگر اتنا ہی کر لو تو جو آدمی یہ کام کر لے گا پابندی سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوگی اور ضرور ہوگی انشاءاللہ، اگر پابندی سے یہ کام کر لے۔